بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ نواسخ جملہ کا بیان چل رہا ہے جس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے دو قسمیں پڑھ لی ہیں۔ پہلی قسم فعال ناقصہ جس میں کانا اور اس کے اخوات کا بیان آیا، ان کی خصوصیات، اور اسی کے ساتھ افعال مقاربہ کا بھی تذکرہ آیا۔ یہ دونوں قسمیں اعراب میں حکم کے لحاظ سے یکساں ہیں، سملر ہیں، یعنی یہ مبتدا کو اپنا اسم بناتی ہیں اور اسے رفع دیتی ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بناتی ہیں اور اسے نصب دیتی ہیں۔ اور بس اس میں فرق یہ ہے کہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مضارع کی شکل میں ہوتی ہے، مضارع کی شکل میں ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ کی مضارع کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور لفظ مفرد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگ آج کے سبق میں حروف مشبہ بالفعل پڑھیں گے۔ اس کی ترکیب اگر ہم عربی میں بولیں تو یہ موصوف صفت والی ترکیب ہے، الحروف المشبہۃ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو مشابہ ہوتے ہیں، کس سے؟ فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان میں کس کس طرح کی فعل کی مشابہت پائی جاتی ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں فعل کی طرح۔ کیا کرتے ہیں؟ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اور فعل کی طرح اپنے ایک عامل کو مرفوع کرتے ہیں اور اپنے ایک معمول کو مرفوع کرتے ہیں اور ایک معمول کو منصوب کرتے ہیں۔ اور اس میں معنی بھی فعل کا پایا جاتا ہے، جیسے انا میں اکدہ کا معنی پایا جاتا ہے، کأنا میں شبہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کو میں نے تشبیہ دی۔ لاکنہ میں استدرکہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ استدرکہ کا معنی یعنی کوئی چیز چھوٹ گئی تھی بیان کرنے سے، یا کوئی وہم پیدا ہو سکتا تھا، کوئی غلط بات ذہن میں آ سکتی تھی، تو لاکنہ کے ذریعے سے اس کے کیا کر دیا؟ ازالہ کر دیا۔ اور اسی طرح لیتا کے معنی تمنا کے ہیں، اور لعلہ کے معنی ارجو کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، فعل کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اسے کیا کہا؟ الحروف المشبہۃ بالفعل۔ نیچے باقاعدہ جو شرح دی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ان حروف کو فعل متعدی کے ساتھ لفظاً و معنی و عملاً مشابہت ہے۔ مبنی بر فتحہ ہونا، یعنی انا دیکھیے مبنی بر فتحہ ہے، اور فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ 6 حرفی اور 4 حرفی ہونا، یعنی فعل بھی 3 حرفی ہوتا ہے اور 4 حرفی بھی ہوتا ہے، یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے انا ہے اور لاکنہ ہے، یہ لفظی مشابہت ہے۔ اسی طرح انا انا بمعنی حققت، یہ ساری چیزیں شرح میں دی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ الحروف المشبہۃ بالفعل۔ فائدہ، ان کو مشبہ بالفعل اس واسطے کہتے ہیں کہ ان میں کیا پائے جاتے ہیں؟ فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بتا دیا ہم نے کہ فعل کے معنی کس میں کون سے پائے جاتے ہیں، باقی ہر لفظ کے ساتھ ہم بتاتے رہیں گے۔ اب قاعدہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کے اعراب کا حکم کیا ہوگا، یعنی یہ مبتدا خبر کے جو حکم کو منسوخ کریں گے، تو مبتدا خبر کا حکم تو یہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوگا اور خبر کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ لیکن جب یہ آئیں گے تو اس کے حکم کو اور اس کے اسٹیٹس کو ختم کر دیں گے، تو اب نیا اسٹیٹس پر کیا نافذ ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مبتدا تھا اسے اپنا اسم بنا لیں گے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، اور اس اسم کو یہ کیا دیں گے؟ نصب دیں گے، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیں گے اور اس خبر کو کیا دیں گے؟ رفع دیں گے، یعنی کانا کے برعکس، کانا کے اپوزٹ کریں گے۔ کانا اسم کو رفع دے رہا تھا اور خبر کو نصب دے رہا تھا، یہ اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع دیں گے، ٹھیک ہے؟ استعمال کی صورت اب بتا رہے ہیں، انا انا، ٹھیک ہے؟ کیا؟ انا انا دونوں ایک ہی ورڈ ہیں، بس دونوں کے استعمال میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ انا شروع کلام میں استعمال ہوتا ہے اور انا درمیان کلام میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انا انا تحقیق جملہ کے واسطے آتے ہیں۔ کس کے واسطے آتے ہیں؟ تحقیق جملہ۔ جملہ ہم بتا چکے ہیں، جملہ کیا ہے؟ یعنی اس میں جو خبر دی جا رہی ہے، اس میں جو خبر دی جا رہی ہے اس کی تحقیق، یعنی اس کو مؤکد کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس میں مضبوطی، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جب انا کے ساتھ کوئی بات کہی جائے گی تو اس میں شک کا اور اس میں تذبذب اور کنفیوژن کا امکان نہیں رہ جائے گا۔ اس میں بات یہ ہوگی کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ بہت مؤکد ہے، بہت معتبر ذرائع سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔
جیسے مثال دی ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو دیکھیے انا کے بارے میں کیا بتایا، تحقیق جملہ، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مؤکد کرنے کے لیے آتا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے بہت معاف کرنے اور بہت رحم، یہ بات بہت مطلب تاکید کے ساتھ اور بہت زور کے ساتھ کہی جا رہی ہے، کیونکہ اس پر کیا آ گیا، انا آ گیا، اور انا نے عمل کیا ہے، اصل میں تھا اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے، لیکن انا آیا تو اس نے مبتدا خبر کے حکم کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اللہ کو منسوخ کیا، اور جو خبر تھی غفور رحیم اس کو کیا کر دیا، مرفوع کر دیا، بے شک خدا تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب انا کی مثال دے رہے ہیں، دونوں معنی میں ایک ہی ہیں، بس اس کے استعمال میں فرق ہے۔ بلغنی ان زیدن قائم، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ زید کیا ہے، یقیناً زید کھڑا ہوا ہے، یقیناً زید کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے انا نے زید کے کھڑے ہونے کو کیا کر دیا، بہت کنفرم کر دیا، اس میں مضبوطی پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں انا میں جو فعل کا معنی کون سا ہے، حققہ کا معنی ہے، کس کا معنی، حققہ کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے کأن، دوسرا لفظ کیا ہے، کأن، یہ انا اور کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے اس سے مل کر بنا ہے، یہ کس لیے آتا ہے، تشبیہ کے واسطے، یعنی ایک چیز اس طرح ہے، ایک چیز اس طرح ہے، مثلا فلاں شخص خوبصورتی میں چاند کی طرح ہے، تو تشبیہ اسی کو کہتے ہیں، تو کأن اسی تشبیہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مثال دی ہے جیسے کأن زیدن اسدن، کیا، کأن زیدن اسدن، گویا جو زید ہے وہ شیر ہے، شیر ہے کسی لحاظ سے کہ وہ بہت بہادر ہے، اس میں کیا بولتے ہیں، ڈر خوف نہیں ہے، لہذا وہ شیر ہے۔ تو جب کأن استعمال کیا تو ہم نے اس کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے کیا کیا، مماثل، مشابہ اور اس کے ہم وزن قرار دیا، تو ہم نے کہا کہ گویا زید کیا ہے، شیر کی مانند ہے۔ تو کأن تشبیہ کے واسطے، اس میں بھی وہی اعراب کا عمل وہی ہوگا کہ زید کو نصب دیا اور اسد کو رفع دیا، زید اسم تھا تو اسے نصب دیا، اور اسد خبر تھی تو اسے کیا دیا، رفع دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کأن میں فعل کا کون سا معنی ہے، شبہ کے معنی، جب آپ کہتے ہیں کأن تو کہہ رہے ہیں اشبہ، میں زید کو شیر کی مانند سمجھتا ہوں یا اس کی اس کے مشابہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ، چوتھا لفظ ہے انا کأن، لاکنہ اب استدراک کی آگے وضاحت کر رہے ہیں، یعنی مضمون جملہ سابقہ سے ہونے والے وہم کو دور کرنے، یعنی مضمون جملہ سابقہ، یعنی پیچھے ایک بات کہی گئی ہے، جملہ سابقہ پیچھے ایک بات کہی گئی ہے، اس بات سے ایک بات معنوی طور پر اپنے آپ سمجھ میں آتی ہے، یا انسان اس بات کو سن کر اپنے آپ یہ تاثر کیا کر لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے۔ تو اب اس تأثر کو ختم کرنے کے لیے، اس تأثر یا اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ لایا جاتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے قام زید لاکن عمرا جالس، قام زید لاکن عمرا جالس، یعنی ایک جگہ پر زید اور عمر دونوں تھے، کیا تھے، دونوں تھے، استاد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کیا تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب استاد آئے تو بتانے والے نے بتایا قام زید، تو سامنے والے نے سوچا کہ دو تھے، دونوں شاگرد تھے تو دونوں کھڑے ہوئے ہوں گے، کیا ہوئے ہوں گے، دونوں کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اب اسی وہم کو دور کرنے کے لیے کیا لیا ہے، لاکنہ، یعنی نہیں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ امر بھی کھڑا ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہوا، تو اس وہم کو یعنی اس تأثر کو دور کرنے کے لیے کیا کہا، قام زید لاکن عمرا جالس، زید کھڑا ہوا ہے مگر عمر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نے کہا دو بہت پختہ دوست ہیں، کیا ہے، دو بہت پختہ دوست ہیں، جہاں جاتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، کوئی بھی میٹنگ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، دونوں ساتھ میں نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی کیا بولتے ہیں، ایک پروگرام ہوا تو ہم نے کہا کہ فلاں شخص اس میں گیا تھا، تو اب سننے والوں نے یہ سمجھا ہوگا وہ گیا تھا تو جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ تو ضرور جائے گا، وہم ایک، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا، لیکن اب اسی وہم کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے، لاکنہ صدیقہ الوفی لم یذهب، یعنی اس کا جو وفادار دوست تھا وہ نہیں گیا، یعنی یہ مت سمجھنا کہ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے تو وہ بھی اس دفعہ گیا تھا، تو اسی وہم کو یعنی مضمون جملہ سابقہ سے جو وہم پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال دی ہے البیت جدید، گھر کیا ہے، نیا ہے، اب گھر نیا ہے تو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ سامان بھی نیا ہوگا، لیکن اسی وہم کو کیا کر دیا، دور کر دیا، لاکن الاثاث قدیم، گھر نیا ہے لیکن سامان پرانا ہے، تو جو وہم پیدا ہو سکتا ہے اسی کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی استدراک کی، یعنی جو چیز چھوٹ گئی ہے یا جو چیز غلط ہو گئی ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ لفظ آتا ہے، کون سا لفظ، لاکن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل وہی کرتا ہے کہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے
اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیتا تمنا کے واسطے آتا ہے، کس کے واسطے آتا ہے؟ تمنا تمنا کے واسطے آتا ہے، یعنی آرزو کرنا کسی چیز کی، خواہ ہو سکتی ہو جیسے لیت زیدن قائم، خواہ نہ ہو سکتی ہو جیسے لیت شباب راجعن، کاش کی جوانی پھر آتی۔ تو لیتا اور لعل دونوں لفظ قریب قریب تمنا کے لیے آتے ہیں، کس کے لیے آتے ہیں؟ تمنا تمنا کے لیے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لیتا اکثر، یعنی لیتا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان تمناؤں کا بھی اظہار کر سکے جو تمنائیں حقیقت میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن لعلہ صرف انہی تمنا یا انہی آرزوؤں کے لیے آ سکتا ہے جو آرزویں باقاعدہ پوری ہو سکتی ہوں، ان میں مکمل ہونے کی صلاحیت ہو۔ مثلا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم لیت الشباب راجعون کی مثال دیا، کاش کی جوانی پھر آتی، تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیتا اسے ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر لیتا کی جگہ پر آپ لعل رکھ دیں، لعل الشباب راجعون، تو غلط ہو جائے گا، حالانکہ لعل بھی تمنا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق یہی ہے کہ لیتا ان تمناؤں کے لیے بھی آتا ہے جو انسان اس کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ان خواہشوں کے لیے جس کے بارے میں حسرت نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، تو یعنی خواہش انسان کی بہت سی ہوتی ہے جو ناقابل تکمیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے لیتا استعمال ہوتا ہے، اور ایسی بھی خواہشوں کے لیے ہوتا ہے جو پوری بھی ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیتا دونوں طرح کے میں استعمال ہو سکتا ہے، اور لعل صرف ان آرزوؤں، ان خواہشوں، ان امیدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کیا ہو سکتی ہوں؟ بروئے کار آ سکتی ہوں، مکمل ہو سکتی ہوں، یعنی آرزو کرنا کسی چیز کی خواہ ہو سکتی ہو جیسے لیتا زیدن قائم، یہ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے لیتا اس میں بھی خواہ نہ ہو سکتی ہے، اور ایسی خواہشوں کے لیے بھی، ایسی تمناؤں کے لیے بھی جو نہیں ہو سکتی جیسے لیتا الشباب راجعون، یقیناً جو انسان کی نوجوانی کے لمحات گزر گئے اور نوجوانی اگر اس کی گزر گئی تو کوئی بھی طاقت اس دنیا کی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اللہ ہمیں وقت کی قدر دے۔ لعل یہ رجا کے لیے، یعنی ممکن الحصول آرزو، یعنی ایسی آرزوؤں کے لیے جو کیا ہو سکتی ہوں؟ حاصل ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ بس جیسے لعل الساعۃ قریب، تو ظاہر بات ہے قیامت قریب بھی ہو سکتی ہے، دور بھی ہو سکتی ہے، لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، تنبیہ میں بتا رہے ہیں کہ ان حروف کے بعد جب ما کافہ آئے تو ان کے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ زائل، ان کا عمل کیا ہے؟ الگ الگ ہے سب کا، عمل سب کا ایک ہے، یہاں اعراب والے عمل کی بات ہو رہی ہے، حرام والے سب کا ہے، سب کا یکساں، کہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور اپنے خبر کو رفع دیتا ہے، تو یہ والا جو عمل ہے جب اس پر ما آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے ما کے بغیر یہ صرف اسم پر آ سکتا تھا، لیکن جب ما آ جائیں گے تو فعل پر بھی آ سکتا ہے، جیسے ہم انما ارید، ان کہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے ان ارید، لیکن اگر ہم کہتے ہیں انما ارید تو صحیح ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس پر ما کافہ آ گیا، اور ما کافہ نے اس کا جو اعراب میں عمل تھا وہ باطل کر دیا، لیکن معنی میں جو عمل تھا وہ برقرار رہے گا، معنی میں جو عمل ہے یعنی تحقیق کے معنی، استدراک کے معنی، تمنا کے معنی، آرزو کے معنی، وہ سارے معنی اس میں کیا رہیں گے؟ برقرار رہیں گے۔ تو عمل کہاں باطل ہوگا؟ جو اعراب میں عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کے بعد جب ما کافہ ہے تو ان کے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے، جیسے انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی خدا ہے، کیا ہے؟ صرف ایک ہی خدا، یہ ما کیا ہے؟ ما کافہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو ان پہ داخل ہو یا اس کے علاوہ جو حروف مشبہ پر داخل ہو وہ کیا ہے؟ ما کافہ ہے، کیا کر دیتا ہے؟ ان کے اعمال کو حروف یعنی اعراب کے معاملے میں باطل کر دیتا ہے۔ اس وہاں ہٹا دیا جائے تو یہ ہوگا انا الہکم، ان الہکم، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ حروف افعال پر بھی، اس وقت یہ حروف افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی یہ حروف اس وقت یعنی اگر ما نہ ہو تو افعال پر نہیں داخل ہو سکتے، لیکن اگر ما آ جائے تو اس وقت ان میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ وہ کیا آ جائے؟ حروف پر افعال پر بھی داخل ہونے لگے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے انما قام زید، کہ زید کھڑا ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف کیا کیے جا رہے ہیں؟ ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو اب کأنہ دیکھیے کس پر آیا؟ یساقون پر آیا، کیوں؟ مطلب نہیں آیا، کأنہ نہیں آیا، بلکہ اس پر جب ما کافہ لگا ہے تب وہ کیا ہوا ہے؟ یساقون پر آنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ما کافہ ہوتا ہے جب وہ حروف مشبہ بالفعل پر آتا ہے تو ان کے اعراب میں جو عمل ہے اسے باطل کر دیتا ہے، لیکن معنی میں جو عمل، معنی میں جو معنی اس میں پائے جاتے ہیں وہ باطل
نہیں ہوتے ہیں، اور اس صورت میں جب کہ ما آ جائے تو ان کے اندر افعال پر بھی داخل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کو پڑھا اور جانا کہ ان کو فعل سے مشابہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ انا، انا 2 ہو گئے، لاکنہ، لیتا، لعلہ 5 ہو گئے، اور کان کأن 6 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 6 حروف یہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو اعراب میں عمل ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن معنی میں ان کی تبدیلی ہے، انا تاکید کے لیے، لاکن استدراک کے لیے۔ استدراک کی وضاحت ہو چکی کہ پیچھے سے جو وہم پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے، لیتا ایسی تمناؤں کے لیے جو حاصل ہو بھی سکتی ہوں اور نہ بھی ہو سکتی ہوں، اور لعلہ صرف ان آرزوؤں کے لیے جو واقعی عملی دنیا میں، پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہو سکتی ہوں؟ واقع ہو سکتی ہیں، ان کے لیے۔ اور کأنہ کسی چیز کو کسی سے مشابہ، کسی سے مماثل قرار دینے کے لیے، یہ اس کے لیے آتا ہے۔ اور ما کافہ کے بارے میں پڑھا کہ اگر یہ ان پر داخل ہو جاتے ہیں، ان پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کا عمل اعراب میں باطل کر دیتے ہیں، اور اس وقت ان میں افعال پر بھی داخل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔